أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لأهله والصلاة على أهله الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المأسومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جمع عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صلوات بچی خاندان فاتحہ خدا سبحان کی بارگاہ میں سپاس گزار اور شکر گزار ہوں کس مقام پر اب معرفت مومنین کی زیارت کا شرف حاصل ہوا حق تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و پناہ میں رکھے اور آپ سب کو حوادث روزگار سے محفوظ اور مامون رکھے اس سے پہلے کہ میں اپنی مختصر گزارشات کا آغاز کروں انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے عزیز اور محترم بھائی ذاکر اہل بیت جناب نوید عاشق صاحب کو کل مجلس کے دوران سیالکوٹ میں جب وہ مجلس حسین سے خطاب کر رہے تھے تو ایک وحشی اور ایک درندے نے انہیں گولی کا نشانہ بنایا اور انہوں نے جام شہادت نوش کیا میرے عزیزو آج کی اس مجلس میں آپ کے توسط سے اور اس منبر کے توسط سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں پوری امت مسلمہ کو اور ساتھ میں اس دور کے یزیدوں کو اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے قتل و غارت گری اور لوگوں کو قتل کر کے مومنین کو علماء کو ذاکرین کو وہ اس شمع ہدایت کو گل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور وہ آج کی حسینیت کو سرنگوں کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مجالس کی رونق مان پڑ جائے گی لوگ خوف کی وجہ سے گھروں سے نہیں نکلیں گے
پڑھنے والے حق بیان نہیں کریں گے، اور شاید حسینیت اس طرح سے کم رنگ ہو جائے نہ۔ میں آج کے دشمنوں کو اور اس عصر کے یزید کے لیے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج سے 1400 سال پہلے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شیر دل بیٹی عقیلہ بنی ہاشم، عالمہ غیر معلمہ، بطلۃ الحریہ، شریکۃ الحسین، عصمت صغریٰ، محافظہ عزاداری، سفیر عزا، زینب بنت علی نے رسن بستہ بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان ابن حرب کے دربار میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا تھا اور اشارہ کیا تھا، اے یزید کت قیدک وسع سعیک وانصب جہدک واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا۔ اے یزید تو جتنی چالیں چل سکتا ہے چل لے، تو جتنی کوششیں کر سکتا ہے کر لے، تو جتنی سازشیں کر سکتا ہے کر لے، تو جتنے حربے استعمال کر سکتا ہے کر لے۔ علی کی بیٹی تیرے دربار میں اللہ کی قسم کھا کے یہ اعلان کر کے جا رہی ہے، تو کبھی ہمارے ذکر کو خاموش نہ کر سکے گا۔ واللہ لا تمحو ذکرنا، تو کبھی ہمارے ذکر کو خاموش نہ کر سکے گا، تو کبھی میرے نانا کی وحی کو موت کی آغوش میں نہ سلا سکے گا۔ حسینیت ایک ابدی حقیقت ہے، حسینیت ایک لازوال حقیقت ہے، حسینیت ایک لافانی یونیورسل ہمگیر، اور وہ لازوال حقیقت ہے جس سے متعلق مرحوم اقبال نے کہا، دشمن چاہے لاکھ کوششیں کرے لیکن حقیقت ابدی ہے مقام شبیری۔ بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ آئیے آج کی اس مجلس میں رک کر یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حسین ابن علی کون ہے اور کیوں حسین کا ذکر تاریخ انسانیت میں ابدی اور سرمدی بن گیا، کیوں کربلا لازوال ہے، کیوں عاشورہ آفاقی ہے۔ یہ حسین کون ہے کہ آج سے 2 مہینے سے زیادہ ہوئے یکم محرم سے ان مجالس اور عزاداریوں کا آغاز ہوا، اور ابھی تک شب و روز مومنین اپنے بچوں کے ساتھ اپنے راحت و احرام کو چھوڑ کر، اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر سارا دن آدھی رات تک مسلسل حسین حسین کر رہے ہیں۔ یہ حسین کون ہے اور ان مجالس کے انعقاد کا فلسفہ کیا ہے، اس عزاداری کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ سینہ زن ماتمدار، یہ حسین کے غم میں غم منانے والے، یہ عام دنوں میں وہ افراد کی جن کا زمین پر بیٹھنا مشکل ہوتا ہے، سارا دن مسلسل زمین پر بیٹھ کر، صف عزا پر بیٹھ کر اجر رسالت کی ادائیگی میں مصروف۔ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ آخر یہ حسین کون ہے کہ اگر حالت سجدہ میں دوش ختمی مرتبت پر آ جائیں تو جب تک خود نہ اٹھیں پروردگار اپنے محبوب کو اجازت نہیں دیتا کہ اپنا سر سجدے سے ہٹائیں۔ یہ حسین کون ہے کہ جو امام الانبیاء سید الرسل مدینے کی گلیوں میں گھر سے نکل کر اپنے بال زلفوں کی شکل میں، مہار کی شکل میں، باغ کی شکل میں اس حسین کے ہاتھ میں تھما کر سواری کی آواز نکال رہے ہو۔ کسی کمزرف نے جب کہا کہ کتنی بہترین سواری ہے، حضرت نے فرمایا تجھے سواری نظر آ رہی ہے، سوار نظر نہیں آ رہا۔ آخر یہ حسین کون ہے، آپ کا شرف کیا ہے اور فلسفہ شرف کیا ہے؟ یہ حسین کون ہے کہ جب آپ کا زائر گھر سے سفر کرنے کے بعد کربلا جاتا ہے تو امام صادق فرماتے ہیں کامل الزیارات میں یہ جملے موجود ہیں، جیسے ہی زائر حسین قبر حسین پر پہنچتا ہے اور آ کر آپ کی زری کو اپنے ہاتھوں میں لیتا ہے تو پروردگار
ظاہر حسین سے انتخاب کرتا ہے، یا عبدی استانف عملک، اے میرے بندے جا نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کر، قد صرت الیوم کیوم ولدتک امک، آج تمہاری کیفیت وہ ہے جیسے اپنی ماں کے شکم سے دنیا میں آیا۔ آخر یہ حسین کون ہے کہ جس کی زری کو چھو لینے کے بعد انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے؟ یہ حسین ابن علی کون ہے کہ جن سے متعلق جب ایک صحابی امام کی خدمت میں گیا اور آ کر امام صادق سے عرض کیا، فرزند رسول میں نے 29 حج کر لیے، اب دعا کریں کہ ایک اور حج کی سعادت نصیب ہو جائے تاکہ پورے 30 ہو جائیں۔ ہم جیسا کوئی جاہل طالب علم ہوتا شاید ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیتا، لیکن جیسے ہی اس نے امام سے کہا کہ میں نے 29 حج کیے، دعا کریں ایک حج اور مل جائے اور پورے 30 ہو جائیں، فرزند رسول نے پوچھا کہ 29 حج تو کر لیے، اتزور قبر حسین ابن علی، 29 حج تو کیے، کیا تو نے میرے جد بزرگوار حسین ابن علی کے روضے کی زیارت کی؟ کرنا ابھی تک میں کربلا نہیں جا سکا۔ فرمایا ارے تجھے کیا ہوا، 29 حج تو کر لیے، ابھی تک اس حسین کی زیارت کے لیے نہیں گیا کہ پروردگار فوق عرش سے جس حسین کی خود زیارت کرتا ہے۔ یہ حسین کون ہے؟ یہ حسین کون ہے جن سے متعلق ختمی مرتبہ فرماتے کہ من بکا او ابکا او تباکا وجب علیہ الجنہ۔ یہ حسین کی کم ترین آنسو کہ جو آپ کے عشق سے جب آنکھوں سے یہ عشق جاری ہو جائے تو یہ بے ارزش ہے، بے قیمت ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن جیسے ہی یہ آنسو حسین ابن علی کے ساتھ منسوب ہوتا ہے تو اس آنسو کی کم از کم قیمت جنت قرار پاتی ہے۔ تو یہ حسین کون ہے؟ یہ مٹی، یہ خاک جس پہ قدم رکھتے ہو آپ گزر جاتے ہو، جس کا کھانا کھا کسی نبی کی قبر کی مٹی کیوں نہ ہو، انسان پر حرام ہے، تو پھر یہ حسین کون ہے کہ جس کی قبر کی مٹی کو اللہ نے شفا قرار دیا ہے؟ آپ کی عزت کا راز کیا ہے؟ آپ کے شرف کا راز کیا ہے؟ اس عزاداری کا فلسفہ کیا ہے؟ چونکہ میں قرآن مجید کا طالب علم ہوں، اسی لیے میں قرآنی زاویے سے اور قرآنی نقطہ نگاہ سے چند مطالب عرض کرنے کی کوشش کروں گا اور عنقریب آپ کی زحمتوں کو تمام کر دوں گا۔ میرے عزیزو، قرآن کی بہت ساری آیات اور قرآن کی صورتیں جو فرزند رسول کا تعارف کروا رہی ہیں، ان میں سے ایک معروف سورہ مبارکہ فجر ہے۔ یہ قرآن حکیم کا 99 نمبر سورہ ہے، جس سے پہلے سورہ غاشیہ ہے جس کا عدد 88 ہے، اور اس کے بعد سورہ بلد ہے جس کا عدد 30 ہے۔ سورہ مبارکہ فجر قرآن حکیم کا 99 نمبر سورہ جو 30 آیتوں پر مشتمل ہے، اور ان 30 آیات میں سے پہلی 4 آیات میں بلکہ پہلی 3 آیات میں حق تعالیٰ نے 5 قسمیں اٹھائی ہیں۔ میرے عزیزو، قرآن مجید کی 70 صورتوں میں کوئی قسم نہیں ہے، باقی 44 صورتوں میں اللہ نے قرآن مجید میں 118 قسمیں استعمال کی۔ کسی سورہ کے شروع میں اللہ نے 1 قسم اٹھائی، کسی کے شروع میں 2، کہیں 3، جیسے سورہ عصر کے آغاز میں اللہ نے صرف 1 قسم اٹھائی، سورہ ضحیٰ کے آغاز میں پروردگار نے 2 قسمیں اٹھائی، سورہ العادیات میں پروردگار نے 3 قسمیں استعمال کی، سورہ مبارکہ 3 جس کے آغاز میں اللہ نے 4 قسمیں استعمال کی، اور سورہ فجر جس کے آغاز میں حق تعالیٰ نے 5 قسمیں اٹھائیں۔ یہ سورہ فجر کے جسے سورہ امام حسین علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے۔ اور پھر سورہ فجر کے بعد سب سے زیادہ قسمیں اللہ نے جس سورہ میں اٹھائیں یہ سورہ مبارکہ شمس ہے، جس کی کل 15 آیتیں، اور 15 میں سے پہلی 7 آیات میں اللہ نے مسلسل 11 قسمیں اٹھائی، اور پھر اس کے بعد صرف ایک بات کہی، اور پھر تہذیب انسانی کو بیان کر کے آخر میں انجام سے باخبر کیا بشر کو۔ سورہ شمس کے بعد وہ سورہ جس میں اللہ نے سب سے زیادہ قسمیں اٹھائیں یہ سورہ فجر ہے، جسے سورہ امام حسین علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے۔ ابو جعفر یعقوب کلینی نے اصول کافی میں امام صادق سے یہ حدیث بیان کی کہ آپ کے صحابی ابو بصیر امام ششم کی خدمت میں تشریف فرما تھے، اور امام نے فرمایا اے ابو بصیر
تم اپنی واجب اور مستحب نمازوں میں سورہ فجر کی تلاوت کیا کرو۔ تو ابو بصیر نے عرض کیا فرزند رسول کوئی خاص وجہ کیوں فرما رہے کہ میں سورہ فجر کی تلاوت کیا کروں؟ کہ اس لیے کہ یہ سورہ میرے دادا حسین ابن علی سے متعلق ہے۔ کہ فرزند رسول اس سورہ میں تو اللہ قوم عاد، قوم سمود، فرعون اور فرعونیوں کے ظلم اور انجام کو بیان کر رہا ہے۔ آپ کیوں فرما رہے کہ یہ سورہ آپ کے دادا حسین ابن علی سے متعلق ہے؟ فرمایا سورہ کا آخری حصہ جس میں پروردگار خطاب کر رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، لوٹا اپنے رب کی طرف، راضیتم مرضیہ، اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے وہ تجھ سے راضی ہے، فادخلی فی عبادی، اور آ کر میرے بندوں میں شامل ہو جا، وادخلی جنتی، اور آ کر میری جنت میں داخل ہو جا۔ میرے عزیزو، میں اوصاف حسین، کمالات حسین، فضائل حسین، خصوصیات حسین، امتیازات امام حسین یا دوسرے زاویوں سے بھی گفتگو کو بیان کر سکتا تھا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تمہید قرآنی آیات پر اس طرح سے استوار ہو جائے۔ مجھے احساس ہے کہ صبح سے مسلسل آپ سن کر مجالس اس عزا میں شرکت کر کے تھکیں، اس لیے میں زیادہ طول نہیں دینا چاہتا۔ یہ جو یا ایتھا النفس المطمئنہ، اس عالم ہست و بود میں، اس عالم آب و گل میں، اس بزم گیتی اور کائنات میں، اس دنیا اور جہان میں نفس مطمئنہ کا بارز ترین اور اتم ترین مصداق سرور و سالار شہیدان، امام حریت، امام عزت، امام انقلاب، راکب دوش رسول، سید شباب اہل الجنہ حسین ابن علی علیہ السلام، نفس مطمئنہ کا بارز ترین مصداق۔ یہاں تک کہ دشمن نے گواہی دی کہ روز عاشور جیسے جیسے قلب حسین ابن علی پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے، ویسے ویسے حسین کے چہرے پر طمانینت کے آثار میں اضافہ ہو رہا تھا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، لوٹا الی ربک، اپنے رب کی طرف، راضیتم مرضیہ، اس حال میں کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی، تو آ کر میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ عبادی، اگر آنکھیں کچھ بند ہو رہی ہوں کچھ کھل رہی ہوں تو شاید میں یہ مطلب بیان نہ کر سکوں۔ مجھے احساس ہے کہ آپ مسلسل تھکے ہوئے ہیں، لیکن میرا طریقہ کار یہی ہے کہ میں قرآن سے ہی گفتگو کرتا ہوں۔ اگر سماعتیں بیدار ہوں تو ایک جملہ عرض کروں، کیا مطلب فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں؟ یہ نفس مطمئنہ کی بات دوسری سند ہے جو پروردگار حسین کے لیے اعلان کر رہا ہے، اس لیے کہ عبد ہونا اور ہے اور عبدہو ہونا اور ہے۔ کیا فرق ہے عبد میں اور عبدہو میں؟ تو مرحوم اقبال فرماتے کہ عبد دیگر، یہ جو خدا فرما رہے فادخلی فی عبادی، تو یہ عبد کون ہے اور عبدہو کون ہے؟ ان دو میں کیا فرق ہے؟ تو اقبال نے بتایا عبد دیگر، عبدہو شیء دیگر، ان سراپا انتظار، ان منتظر، کہا عبد اور ہے عبدہو اور ہے۔ اقبال کیا فرق ہے؟ کہا عبد وہ ہے جو کوہ طور پر کھڑے ہو کر اللہ کی تجلی کے ظہور کا انتظار کر رہا ہے، اور عبد وہ ہے جس کا بزم عرش پر خود خدا انتظار کر رہا ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ بس میرے عزیزو، اب آئیے صرف قسموں کی طرف۔ اگر صرف آج کی حد تک میں والفجر کا معنی عرض کر سکا تو میرے آنے کا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ والفجر، مجھے قسم ہے فجر کی۔ یہ فجر کون ہے؟ اور اللہ نے نور حسین ابن علی کو فجر سے کیوں تشبیہ دی؟ کیوں مماثلت ہے امام حسین کو فجر کے ساتھ قرآن مجید میں؟ اس لیے کہ وقت فجر وہ وقت ہے، فجر کا مطلب جو مفردات راغب میں امام راغب اصفہانی نے لکھا
فجر کا مطلب ہے وسیع شگاف. فجر کو فجر کیوں کہتے ہیں، ظہر کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ یہ لمحات رات کی تاریکی کے پردے کو چاک کر دیتے ہیں اور دنیا میں روشنی کا آغاز ہو جاتا ہے اور انسان دوست اور دشمن کو پہچان سکتا ہے اس روشنی کے بعد. تو اللہ نے نور حسین کو فجر سے کیوں تشبیہ دی؟ اس لیے کہ وہ نور حسین ہیں جنہوں نے 50 سالہ بنو امیہ کے تاروں و تاریک اور ان ظلمتوں کو چاک کر کے اس طرح سے حق اور باطل کے درمیان امتیازی نشان کھینچ دیا کہ قیامت تک حق اور باطل کے درمیان حسین وہ امتیازی خط بن گئے. کیا ہے فلسفہ ارسال نور حسین ابن علی؟ کیوں اتارا اللہ نے نور حسین کو روئے زمین پر کہ جب خیر و شر میں دقت تفریق ہو گئی، بشر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ خیر کیا ہے، شر کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے. تو جب خیر اور فرق میں تشخیص کرنا مشکل ہو گیا، بنو امیہ نے اس طرح سے الجھا دیا حق اور باطل کو. تو جب خیر و شر میں دقت تفریق ہو گئی، بے ساختہ حسین کی تخلیق ہو گئی. اتنی بلند صلوات بھیجئے خاندان فاطمہ پر. صلی اللہ محمد. بس میرے عزیزوں، اب میں سلسلہ کلام نہ رکے تاکہ میں خود واپس لاہور میں پہنچوں اور مجلس عزا میں شرکت کرنے میں کامیاب ہو جاؤں. اگر آواز پہنچ رہی ہے تو یہیں سے اپنی بات آگے بڑھوں. تو فجر کا دوسرا فلسفہ کیا ہے؟ یہ جو اللہ نے نور حسین ابن علی کو فجر سے تشبیہ دی، تو اگر آپ بیدار ہو گئے پوری طرح سے تو اس بجلی کے جانے میں بھی ایک حکمت ہے. شاید اس لیے کہ صبح سے اب تک کے تھکے ہوئے مومنین، اور یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے، مشکل ترین وقت سارے دن میں سے یہی وقت ہوتا ہے کہ انسان آہستہ آہستہ وہ خواب آلود ہو جاتی ہیں آنکھیں، پھر آہستہ آہستہ انسان نیند کی آغوش میں چلا جاتا ہے. تو اب شاید اسی فرصت سے فائدہ اٹھایا جائے. تو فجر کے ساتھ جو اللہ نے تشبیہ دی امام حسین کو، اب بتائیے کتنی نمازیں ہیں جو آپ پڑھتے ہیں یہاں پر؟ جی 5 نمازیں. کون کون سی؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. تو کتنی رکعتیں ان 5 نمازوں کی؟ جی 17 ہیں. لیکن جب نماز فرض ہوئی تھی ختمی مرتبت پر مکہ میں، تو تب ان 5 نمازوں کی رکعتوں کی تعداد کتنی تھی؟ نہیں، 17 نہیں تھی. تب یہ مدینے پہنچنے کے بعد دوسرے سال میں ان رکعتوں میں اضافہ ہوا اور 17 ہو گئے. صدر اسلام میں جب قلب ختمی مرتبت پر اللہ نے وحی کی اور مسلمانوں پر یہ نمازیں فرض ہوئیں، تو 5 نمازوں کی رکعتوں کی تعداد 17 نہیں تھی. امام اسماعیل بخاری کے صحیح بخاری کے علاوہ ان کی ایک اور کتاب تاریخ میں بھی ہے، تاریخ کبیر، اور اس کے بعد تاریخ طبری، اور اس کے بعد تاریخ مدینہ و دمشق ابن عساکر کی، اور تاریخ ابن خلدون، اور البدایہ والنہایہ ابن کثیر کی، اور الکامل ابن اسیر جزری کی، الاستیاب، الاصابہ، تاریخ اسلام امام شمس الدین ذہبی کی، سیر و اعلام النبلاء. اس کے علاوہ جتنی بھی تاریخی کتابیں ہیں، یعقوبی ہیں، تاریخ مسعودی ہے، اور ابن ذہب کی جتنی بھی تاریخیں، اور حدیث کی جتنی کتابیں، توجہ فرمائیے گفتگو سمیٹنے لگا ہوں. بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی، مستدرک علی صحیحین امام حاکم نیشاپور کی، اسی طرح سے موطا امام مالک، یہاں تک کہ بخاری اور مسلم کے استاد ابو یعلا موصلی، ابن ابی شیبہ، مصنف ابن عبد الرزاق، یہ جتنی بھی کتابیں حدیث کی. اور اس زمانے تک جو آخری کتاب، بڑی کتاب لکھی گئی علم حدیث پر، امام ناصر الدین البانی نے مصر سے سلسلۃ و احادیث صحیحہ تحریر کی. یہ جتنی حدیث کی کتابیں
اور جتنی تاریخ کی کتابیں اور جتنی سیرت کی کتابیں کہ پہلی کتاب سیرت کی 157 ہجری میں ابن اسحاق اور ابن حشام نے لکھی، اور آج بر صغیر میں معروف کتاب جو آپ کے گھروں میں موجود ہے سیرت النبی، شبلی نعمانی اور سید سلمان ندوی نے لکھی. یہ ساری حدیث، تاریخ اور سیرت کی جتنی بھی کتابیں سنی شیعہ مورخین نے، محدثین نے، محققین نے، سب نے لکھا ہے کہ مکہ میں جب یہ 5 نمازیں مسلمانوں پر فرض ہوئی تھی تو ان کی رکعتوں کی تعداد صرف 10 تھی. 2 ظہر کی، 2 عصر کی، 2 مغرب کی، 2 عشاء کی اور 2 فجر کی. اگر آپ کے قریب اہل تسنن کے دینی مراکز ہیں یا اہل تشیع کا کوئی مدرسہ ہے، جائیں لائبریریوں میں اٹھائیں کتابیں یا علماء سے سوال کریں. اس نقطے پر ان 1400 سالوں میں آج تک کسی بھی مسلمان دانشور نے اختلاف نہیں کیا کہ مکہ میں ان 5 نمازوں کی رکعتوں کی تعداد 10 تھی، اور پھر مدینہ پہنچنے کے دوسرے سال ان 10 رکعتوں میں مزید 7 رکعتوں کا اضافہ ہوا. تو آئیں خدائے حکیم سے سوال کریں کہ اگر پروردگار نے اضافہ کرنا ہے تو پہلے مرحلے میں پروردگار 17 رکعتیں واجب کر دے، اور اگر اللہ نے اضافہ کرنا ہے تو ہر نماز کے ساتھ 1 رکعت اضافہ کرے، 2 رکعتی نماز 3 رکعتی ہو جائے، یا پھر ہر نماز کے ساتھ 2 رکعتوں کا اضافہ کرے اور جتنی بھی نمازیں ہیں سب کی تعداد 4 رکعتی ہو جائے. تو کیا ہوا کہ ظہر، عصر، عشاء ان 3 نمازوں کے ساتھ پروردگار نے 2 رکعتوں کا اضافہ کیا، اور مغرب کے ساتھ پروردگار نے صرف 1 رکعت کا اضافہ کیا، اور فجر کے ساتھ پروردگار نے کسی رکعت کا اضافہ نہیں کیا. تو آخر کیا حکمت ہے؟ تو خمینی بت شکن نے اس اضافے کا جو فلسفہ بیان کیا، اور استاد حسن زادہ عاملی نے، وہ فرماتے ہیں سب سے پہلی نماز جو مسلمانوں پر فرض ہوئی یہ نماز ظہر ہے، اور نماز ظہر کی پہلی 2 رکعتیں اول جعل میں شارع مقدس نے، خدائے حکیم نے جو 2 رکعتیں فرض کی، اور پھر مدینہ پہنچنے کے بعد جو 2 رکعتیں اللہ نے اضافہ فرمائیں، یہ احترام مصطفیٰ میں، یہ اکرام مصطفیٰ میں، یہ دوسری 2 رکعتیں جو اللہ نے اپنی عبادت مسلمانوں پر فرض کی، یہ عزت مصطفیٰ کی تجلی کا مظہر ہے. یہ اعزاز مصطفیٰ میں اللہ نے مسلمانوں پر فرض کی. اور عصر کی 2 رکعتیں یہ اعزاز علی ابن ابی طالب میں پروردگار نے فرض کی. اور عشاء کی 2 رکعتیں یہ اعزاز حسن مجتبیٰ میں فرض کی. اور مغرب کی 1 رکعت پروردگار نے اعزاز فاطمہ زہرا میں بشر پر فرض کی. لیکن فجر کی 2 رکعتوں کو پروردگار نے اسی طرح سے بدستور 2 رکھا، نہ 1 کا اضافہ کیا نہ 2 کا اضافہ کیا. کیوں؟ اس لیے کہ خدا بشر کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ جو کچھ خدا کا ہے وہ سب حسین کا ہے، اور جو حسین کا ہے سب خدا کا ہے. صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر. اور پھر ابھی آپ جس قصبے میں ہیں اس کا نام کیا ہے؟ چنیوٹ. خوب رجوع کہہ لیتے ہیں، وہ نسبتاً یاد ہے رجوع. اگر آپ یہاں سے لاہور چلے جائیں تو آپ کی 4 رکعتی نماز قصر ہو جائے گی، اور ظہر کی 4 کی بجائے 2 پڑھیں گے، عصر کی 4 کے بجائے 2 پڑھیں گے، عشاء کی 4 کے بجائے 2 پڑھیں گے. لیکن مغرب کی کتنی کم کریں گے؟ 3 کم کر دیں گے نہ 1 کم کریں گے؟ نہیں، مغرب میں کمی نہیں ہے. اور کیا آپ فجر کی 2 میں سے 1 پڑھیں گے اور 1 کی تخفیف ہے؟ قصر ہو جائے گی؟ نہیں. تو اے خدائے حکیم سے سوال کریں کہ جب ظہر و عصر و عشاء کی 3 نمازوں میں اللہ نے 2 رکعتوں کی تخفیف رکھی ہے، جب انسان سفر کرتا ہے اور 2 یہ 3 نمازیں قصر ہو جاتی ہیں اور 4 کے بجائے 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، تو
تو پھر مغرب میں تخفیف کیوں نہیں ہے؟ پھر فجر میں تخفیف کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ پروردگار اپنا حق بھی معاف کر سکتا ہے، رسول کا حق بھی معاف کر سکتا ہے، علی کا حق بھی معاف کر سکتا ہے، حسن مجتبیٰ کا حق بھی معاف کر سکتا ہے، لیکن اللہ کبھی بھی نہ حق فاطمہ زہرا کو معاف کر سکتا ہے، نہ حق حسین ابن علی کو معاف کر سکتا ہے۔ کیوں معاف نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ اگر فاطمہ زہرا دربار نہ جاتی تو 1,24,000 نبیوں کی محنت ہمیشہ کے لیے نابود ہو جاتی، اور اگر حسین مدینہ نہ چھوڑتے تو سارے نبیوں کی محنت ہمیشہ کے لیے برباد ہو جاتی۔ میں آپ رجوع کے اور چنیوٹ کے باشعور مومنین سے سوال کرتا ہوں، مجھے آپ کی ذہنی سطح کا اندازہ نہیں، لیکن آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ میری باتیں پہنچ رہی ہیں۔ میرے عزیزو، بتائیے امام حسین نے مدینہ کو کیوں چھوڑا اور کربلا کا انتخاب کیوں کیا؟ اگر شہید ہونا ہے تو مدینہ میں کیوں نہیں رہے؟ یا مکہ چلے جائیں، یمن چلے جائیں، ہندوستان چلے جائیں، کسی اور جگہ چلے جائیں، حسین کربلا کیوں گئے؟ حسین نے کوفہ کا راستہ کیوں اختیار کیا جبکہ سب مشورہ دے رہے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، محمد حنفیہ، جب سب مشورہ دے رہے ہیں، کوئی کہہ رہے کہ آپ ہندوستان چلے جائیں، آپ بھی محفوظ رہیں گے، آپ کے بچے بھی محفوظ رہیں گے۔ عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ آپ بنی طویل کے پہاڑوں میں چلے جائیں، آپ بھی بچ جائیں گے، آپ کے بچے بھی بچ جائیں گے۔ تو امام حسین یزید کی بیعت نہ کر کے بھی خود کو بھی بچا سکتے ہیں، بچوں کو بھی بچا سکتے ہیں، خواتین کو بھی بچا سکتے ہیں، اپنے عزیزوں کو بھی بچا سکتے ہیں۔ تو پھر کربلا کیوں گئے؟ امام یمن چلے جائیں، جیسے حنفیہ نے کہا کہ وہاں ہمارے بابا کے ماننے والے ہیں، آپ وہاں چلے جائیں۔ شہید مطہری کہتے ہیں جتنے لوگ امام حسین کو مشورہ دے رہے تھے وہ اس حقیقت کو شیشے اور آئینے میں دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے جو حسین اینٹ اور پتھر میں دیکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ تو پھر کیوں امام حسین کوفہ گئے؟ عبداللہ ابن زبیر نے بھی تو یزید کی بیعت نہیں کی، کیا قتل ہو گیا؟ منذر بن زبیر نے یزید کی بیعت نہیں کی، کیا مار دیا گیا؟ اس کے باقی بھائیوں نے یزید کی بیعت نہیں کی، اور پھر یزید کو کئی سال لگ گئے، عبداللہ بن زبیر کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ 28 رجب کی رات امام حسین نے مدینہ چھوڑا، اور 28 رجب کو عبداللہ بن زبیر نے مدینہ چھوڑا۔ لوگوں نے امام حسین کو مشورہ دیا کہ مخفی راستوں سے جائیں کہ ولید بن عتبہ کے سپاہی آپ کو گرفتار نہ کر لیں یا نقصان نہ پہنچا دیں۔ فرمایا نہیں، میں مخفی راستوں سے نہیں جاؤں گا، میں اس معروف راستے سے جاؤں گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ لیکن عبداللہ بن زبیر اپنے بھائیوں کے ساتھ کھیتوں میں سے چھپتا چھپاتا مدینہ سے مکہ پہنچ گیا، اور مکہ آہستہ آہستہ اس نے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا، اور یہاں تک اس نے مکہ میں حکومت بنا لی، پھر مکہ سے بڑھ کر مدینہ میں، پھر بصرہ میں، پھر کوفہ میں، پھر عراق میں، پھر مصر میں، اور یزید کی حکومت سمٹ کر شام تک محدود ہو گئی۔ 3 سال 8 مہینے 14 دن یزید کی حکومت ہے، اور 3 سال 8 مہینے 14 دن مسلسل یزید کوشش کرتا رہا، یہ مکہ پر قبضہ نہ کر سکا، مدینہ پر قبضہ نہ کر سکا، عبداللہ بن زبیر کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ حسین بن نمیر کو بھیجا، باقی ساتھیوں کو بھیجا، سب نے شکست کھائی۔ عبداللہ بن زبیر نے بھی یزید کی بیعت نہ کر کے حکومت قائم کر لی۔ کیا امام حسین ایسا نہیں کر سکتے تھے؟ عبداللہ بن زبیر کی کیا حیثیت ہے امام حسین کے مقابلے میں؟ پھر 3 سال 8 مہینے 14 دن کے بعد یزید کی موت ہوئی، اس کا بیٹا معاویہ برسر اقتدار آیا، کچھ دن رہا، پھر اس نے اپنے باپ دادا پر لعنت کی اور تخت سے ہٹ گیا۔ پھر مروان بن حکم نے اس بچے کو زہر دلوا دیا، اسے قتل کر دیا۔ پھر 9 مہینے مروان بن حکم کی حکومت آئی، اور اسے جب اس کی بیوی نے مروا دیا، اس کے بعد مروان بن حکم کے بعد اس کے بیٹے عبد الملک بن مروان کی حکومت آئی، اور 11.5 سال تک آل مروان عبداللہ بن زبیر کے خلاف لڑتے رہے، جنگیں کرتے رہے، اس کو شکست نہیں دے سکے۔
آل امیہ اور آل مروان کی حکومت سمٹ کر شام تک محدود رہ گئی. سارا ایران، سارا عراق، بصرہ، کوفہ، بغداد، مصر، حجاز، طائف، مکہ، مدینہ، سارے کا سارا زبیریوں کے پاس چلا گیا. تو انہوں نے بھی تو یزید کی بیعت نہیں کی تھی، تو انہوں نے خود کو بچا لیا. امام حسین یزید کی بیعت نہ کر کے بھی خود کو بچا سکتے تھے. تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ امام حسین کیوں مدینہ چھوڑ کر کربلا گئے؟ کیوں مدینے کو وطن قرار نہیں دیا؟ کیوں امام حسین نے، یہ مشکل مرحلہ ہے، لیکن میں چاہتا ہوں روز روز ایسی مشکل جگہوں پر آنا نصیب نہیں ہوتا، تو ایسی باتیں کر جاؤں کہ اگر چند افراد کے ذہنوں کا حصہ بھی بن جائے تو میرے آنے کا مقصد حاصل ہو جائے. نہیں معلوم زندگی دوبارہ آپ جیسے احباب کے ساتھ ملاقات کا شرف عطا کرے یا نہ کرے، لیکن یہ اساسی اور بنیادی ترین باتیں میں سہل اور آسان گفتگو کر کے بھی جا سکتا تھا، لیکن چند ایک پہلو ایسے ہیں کہ اگر آپ ہمت کریں، کوشش کریں اور یہ نکات سمجھ سکیں تو یہ وہ باتیں کہ جو آپ کو کربلا فہمی میں اور کربلا کو سمجھنے میں بنیادی کردار ادا کرے گی. آپ کی زندگی بھر کے لیے سرمایہ بن سکتی ہے یہ گفتگو اگر اس کے یہ نکات اپنے ذہنوں محفوظ کر سکیں. کیوں امام حسین نے قیام فرمایا؟ اب آپ مجھے بتائیے. بہت سارے وہ افراد بیٹھے ہیں سفید ریش. اب میں کیا کروں؟ ایسی مشکل بات شروع کر چکا ہوں کہ اب رفتہ رفتہ آنکھیں بند ہونا شروع ہو گئی، لیکن میں انہی پر اکتفا کرتا ہوں جو سن رہے. اور اب صلوات بھی نہ پڑھیے گا کسی مومن کی آنکھ نہ کھل جائے، مجھے اچھا نہیں لگتا نا. نہیں مبادہ اگر اس مومن نے آپ کی شکایت کر دی کہ چین سے سو رہا تھا میں، کس نے مجھے اٹھا دیا، یہاں بھی ستانے آ گئے، کس نے پتہ بتا دیا. میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ مجلس میں آنکھ لگ جائے تو یہ بھی ایک نورانی فضا میں سونا بھی عبادت ہے. تو وہ اپنی عبادت کرتے رہیں، آپ اپنی عبادت کرتے رہیے، اور ایک صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنی مشکل بات بہرحال نہیں چھو، لیکن اتنی مشکل بھی نہیں ہے، اور جو مشکل کشا کا ماننے والا ہے اس کے لیے ظاہراً کی باتیں مشکل نہیں ہونے چاہیے. مجھے مرحوم افسر عباس زیدی صاحب کا شعر یاد آ رہا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ دل جو حکمت کے مدینے سے لگا لیتا ہے، لو وہ پر نور خزینے سے لگا لیتا ہے، اور جو در حیدر صفدر پہ جھکاتا ہے جبیں، علم بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیتا ہے. اگر گاڑی کا ٹائر پھٹ جائے اور ہم یا علی مدد کہیں، کہنا چاہیے علی ہر مقام پر مدد کرتے ہیں، لیکن علی کو بنیادی طور پر اللہ نے انسانیت کی ان مشکلوں کو آسان کرنے کے لیے بھیجا. جب کوئی علمی مطلب نہیں سمجھ آ رہا ہو تو پھر علی سے توسل کرنا چاہیے، پھر علی سے مدد مانگنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے علی کو باب مدینۃ العلم بنا کے بھیجا ہے. بہرحال میں اپنی گفتگو کو مختصر کر کے نتیجہ دے رہا ہوں، جتنے افراد تک میری بات پہنچ جائے غنیمت ہے. میرے عزیزوں، امام حسین نے قیام کیوں فرمایا؟ کیا اس لیے قیام کیا امام حسین نے کہ یزید نے امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا؟ یہ سفید ریش افراد کو جو مجلسیں سنتے ہوئے آپ کی داڑیاں سفید ہو گئیں، 30 40 سال صف عزا پر بیٹھ کر آپ نے مجالس سنی، میری رہنمائی کرے. کیا امام حسین نے اس لیے مدینہ چھوڑا کہ یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا تھا؟ سوال، اگر یزید امام حسین سے بیعت کا مطالبہ نہ کرتا تب حسین کیا کرتے؟ کیا تب قیام نہ فرماتے؟ کبھی سوچا آپ نے اس رخ پر؟ کبھی اس سے پہلے اس بارے میں آپ نے غور کیا؟ تو چلیں آپ مل کے سوچتے ہیں کہ اگر بنو امیہ امام حسین سے بیعت کا مطالبہ نہ کرتے تو کیا تب بھی امام حسین قیام فرماتے؟ اور دوسری بات جو کہی جاتی ہے ہمارے ہاں، امام حسین نے مدینہ چھوڑا اس لیے کہ اہل کوفہ نے خط لکھے. جتنی بھی تاریخوں کے میں نے نام لیے، کم سے کم 40,000 کتب جو احباب تشریف لے گئے، ہم لائبریری موجود، مسلسل تاریخوں کے اوپر نگاہ رکھتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، کسی تاریخ نے یہ نہیں لکھا کہ مدینہ میں امام حسین کو کوئی خط بھیجا گیا. نہیں، امیر شام کی موت ہوئی رجب کے آخری عشرے میں، اور امیر شام کی جب آخری سانسیں چل رہی تھی اور ڈاکٹر، معالج، اطباء، ماہرین اس کے دائیں بائیں کھڑے تھے، تو خط لکھا جا چکا تھا.
امام حسین سے بیعت کے لیے خط تحریر تھا جو امیر شام کی زندگی میں لکھا گیا. قاصد تیار ہے، گھوڑا تیار ہے. یزید تو موقع پر موجود بھی نہیں. یہ تو باپ کی بیماری کے دنوں میں شکار پر گیا ہوا تھا. حتیٰ باپ کے نماز جنازہ میں بھی یزید شرکت نہیں کر سکا. یہ تو جنگلوں میں شکار میں مصروف تھا. حتیٰ امیر شام کا نماز جنازہ ضحاک بن قیس نے پڑھایا اور 3 دن تک شام کے حالات کو اپنے کنٹرول میں رکھا. اور چوتھے دن جب یزید واپس آیا شکار کھیل کر تو شام کی حکومت اسے اس کے سپورٹ کی. یزید کی تو فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی. یہ خط بھی یزید سے پہلے امیر شام کی طرف سے امام کو بھیجا گیا. یہ ایک بات اس کی طرف میں پلٹتا ہوں. دوسری بات یہ کہ کیا اس لیے امام حسین نے قیام فرمایا، اس لیے گھر چھوڑا کہ اہل کوفہ نے آپ کو خطوط لکھے؟ اہل کوفہ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ معاویہ مر چکا. اس لیے کہ سب سے پہلا خط جس شخصیت کو لکھا گیا وہ امام حسین علیہ السلام. اور جب اہل کوفہ کے خطوط کی پہلی کھیپ لے کر قیس ابن مسار سیداوی اور سعید بن عبداللہ حنفی یہ 2 مکہ پہنچے امام حسین کے پاس، تو امام حسین کو 1.5 مہینہ گزر چکا ہے مکہ میں آئے ہوئے. 15 رمضان کو اہل کوفہ کے خطوط مکہ میں امام حسین کے پاس پہنچ رہے ہیں. بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ کوفہ والوں کے خطوط کب پہنچے امام حسین تک؟ 15 رمضان کو. اور امام حسین نے مدینہ کب چھوڑا؟ 18 رجب کو. اور 3 شعبان کو امام حسین مکہ پہنچے. اور امام حسین کے مکہ پہنچنے کے 1.5 مہینے کے بعد اہل کوفہ کے خطوط آئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین نے اہل کوفہ کے خطوط کے جواب میں مدینہ نہیں چھوڑا. پھر کیوں مدینہ چھوڑا؟ بس اسے ایک بات کا جواب دینا چاہتا ہوں. اگر امام حسین قیام نہ کرتے تو کیا ہوتا؟ سماعتیں بیدار کریں جملہ ضائع نہ ہو جائے. اگر کیوں فلسفہ عزاداری کیا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ سرننگے خاک نشین یکم محرم سے لے کے اب تک 2.25 مہینے ہونے کو ہیں برابر خاک پر بیٹھ کر پرسہ پیش کر رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، نوحہ پڑھ رہے ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ یہ حسین کون ہے اور کیوں حسین کی یاد میں اشک بہائے جائیں؟ انبیاء کو بھی تو آروں سے چیرا گیا، انبیاء بھی شہید ہوئے. کسی نبی کی یاد میں کوئی اس طرح سے نہیں نکلتا جیسے ایک نبی کے نواسے حسین ابن علی کی یاد میں امت نکلتی ہے. کہ حسین کون ہے؟ کیوں لازم ہے ہر باضمیر انسان پر کہ وہ حسین کا ذکر برپا کرے؟ راز کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ سمجھنا ہوگا کیوں قیام فرمایا. یہ سمجھے کہ اگر امام حسین قیام نہ کرتے تو کیا ہوتا. یہ چنیوٹ ہے، یہاں سے تقریباً 3-3.5 گھنٹے کی مسافت پر آپ کا شہر لاہور. لاہور میں 47 میں پاکستان بنا اور سن 1948 سے ہر سال لاہور موچی دروازہ میں ایک کانفرنس ہوتی تھی 3 دن کے لیے، جس کا نام حسین ڈے کے نام پہ منائی جاتی تھی. یوم حسین منایا جاتا تھا. اور جتنا یہ آپ کی امام بارگاہ ہے یا یہ جگہ ہے، اس سے 10 گنا بڑا صرف وہ سٹیج سجایا جاتا تھا جس میں تمام اردو زبان افراد ہندوستان سے، بنگال سے، پاکستان سے، دنیا کے کونے کونے سے شعراء، ادیب، مفکر، فلسفی، دانشور، مقالہ نویس، تجزیہ نگار، سنی، شیعہ، دیوبندی، اہل حدیث، بریلوی، سب کے سب علماء، یہاں تک کہ سکھ اور عیسائی بھی اس مقام پر جمع ہوتے تھے اور سب امام حسین کو خراج عقیدت پیش کرتے تھے. اور سن 1982 میں حسین ڈے کے موقع پر تیسرے دن 2 دن تک یہ جاری رہا اور موضوع یہ تھا ان 3 دنوں میں کہ اگر حسین کربلا نہ جاتے تو کیا ہوتا. تو تیسرے دن آخری 5 منٹ بچ گئے جب سید العلماء علامہ علی نقی نکن کی نوبت آئی. اب 5 منٹ میں انسان کیا بیان کرے، لیکن امام علی فرماتے کہ علم ایک نقطہ تھا، جاہلوں نے اسے پھیلا دیا، لیکن جو عالم ہوتا ہے وہ سمندر کو کوزے میں سمیٹنے کا ہنر جانتا ہے. تو جیسے ہی علامہ نکن کی باری آئے لوگ پریشان تھے کہ اب یہ کیا بات کریں گے، آذان کا وقت قریب ہے، صرف 5 منٹ باقی ہیں. تو ان کا پریشان نہ ہو، کمال اطمینان سے انہوں نے 3 منٹ میں خطبہ پڑھا اور خطبہ پڑھنے کے بعد جو آخری 2 منٹ بچ گئے تھے، اس 2 منٹ میں انہوں نے صرف ایک بات کہی.
کیا کہا کہ اگر حسین کربلا نہ جاتے اور یزید کے خلاف قیام نہ کرتے تو آج نماز جمعہ بدھ کے دن پڑھی جا رہی ہوتی، بدھ کے دن پڑھی جا رہی ہوتی۔ ایک صلوات بھیجیے خاندان فاطمی۔ بدھ کے دن پڑھی جا رہی ہوتی۔ اب شاید ان کے پاس وقت کم تھا یا انہوں نے یہ اشارہ کہنے پر اکتفا کیا، لیکن جتنا میں نے پڑھا ہے کربلا کو جو سمجھا، اگر امام حسین کربلا نہ جاتے تو کیا ہوتا؟ ہر معروف منکر بن چکا ہوتا، ہر معروف منکر بن چکا ہوتا، ہر منکر معروف بن چکا ہوتا، ہر واجب کو ہم حرام سمجھ کے انجام دے رہے ہوتے، ترک کر چکے ہوتے، اور ہر حرام کو واجب سمجھ کے انجام دے رہے ہوتے۔ اور آج قرآن کا حال تورات انجیل زبور سے بدتر ہوتا، نہ محمد کا نام ہوتا، نہ انبیاء کا ذکر ہوتا، جگہ جگہ پر اولاد بنو امیہ کی تعریفیں ہوتی، کہیں پر یزید کی شان میں کوئی سورہ نظر آتا، کہیں مروان کی شان میں، کہیں متوکل کی شان میں، اور آپ کی مسجدوں میں، آپ کے گھروں میں، آپ کی عبادت گاہوں میں، آپ کے شادی حالوں کے اندر، آپ کی شادیوں میں مولوی صاحب اپنے کندھے پر عبا رکھ کے آتے، سر پر امامہ پہن کے آتے، یا سر پر چائنا کی ٹوپی رکھ کر آتے، اور گلے میں رومال رکھ کر تسبیح گھماتے ہوئے آتے، اور آ کر ایک ماں کا اس کے سگے بیٹے کے ساتھ اور ایک بہن کا اس کے سگے بھائی کے ساتھ نکاح پڑھ کر چلے جاتے، اور کسی ایک انسان کو احساس تک نہ ہوتا کہ کتنا بڑا ظلم ہوا ہے۔ اگر حسین کربلا نہ جاتے، اگر حسین قیام نہ فرماتے، ورنہ امام حسین یزید کی بیعت نہ کر کے بھی خود کو بچا سکتے تھے۔ میں نے آپ کو عبداللہ ابن زبیر کی مثال دی۔ حسین اپنی ذات کے لیے نہیں گئے، اپنے عزیزوں کے لیے نہیں گئے۔ حسین ابن علی کا یہ قیام نسل بشر کے لیے تھا، غیرت انسانی کے لیے تھا، ناموس بشر کے لیے تھا، انسانی عزت و حرمت کی بقا کے لیے تھا۔ اس لیے ہر انسان پر واجب ہے کہ وہ حسین کا شکریہ ادا کرے۔ ہر انسان مدیون ہے حسین ابن علی کا، ہر انسان مقروض ہے حسین ابن علی کا، یہاں تک کہ نبیوں کے ساتھ جھکے ہوئے ہیں، کوئی نبی بھی حسین ابن علی کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ یہ حسین ہے کہ جنہوں نے 1,24,000 نبیوں کی محنت کو بچایا۔ اس لیے خدا فرما رہے والفجر، بس ختم کر دی گفتگو، ولیال عشر، مجھے 10 راتوں کی قسم۔ یہ کون سی 10 راتیں؟ یہ محرم کی 10 راتیں۔ ولیال عشر والشفع والوتر، قسم ہے جب سب اکٹھے تھے، والوتر، اور قسم ہے جب حسین تنہا رہ گیا، واللیل اذا یسر، اور قسم ہے رات کی جب وہ ڈھلنے لگے۔ یہ کون سی رات ہے؟ گریے کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، لیکن ایک جملہ سنیں، حسین کا ذکر کروں، حسین کے ساتھیوں کا ذکر کروں، یہ مناسب نہیں۔ واللیل اذا یسر، قسم ہے رات کی جب وہ ڈھلنے لگے۔ یہ کون سی رات ہے؟ یہ شب عاشور کی رات ہے، شب عاشور۔ کیوں اللہ 10 راتوں کی قسم اٹھانے کے بعد دوبارہ شب عاشور کی قسم اٹھا رہے؟ اگر شب عاشور کو سمجھنا ہے تو پھر شب ہجرت کو سمجھنا پڑے گا۔ ایک جملہ عرض کروں گا تاکہ یہ آخری قسم کا مفہوم روشن ہو جائے اور میرے آنے کا کم سے کم مقصد حاصل ہو جائے۔ اگر شب عاشور کو سمجھنا ہے تو شب ہجرت کو سمجھنا پڑے گا، اس لیے کہ جو کام شب ہجرت ہوا وہی کام شب عاشور ہوا۔ شب ہجرت کیا ہوا؟ قرآن بیان کر رہا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے ایک ایسا ہے جو اپنی جان خدا کو بیچتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے ایک، من جو یشری بیچتا ہے، نفسہو اپنا نفس، اپنی جان، اور بدلے میں کیا خریدتا ہے؟ مرضات اللہ، اللہ کی رضا۔ یہ سادہ بات نہیں، چھوٹی بات نہیں ہے، سر اٹھائیں تاکہ بات مکمل کر سکوں۔ لوگوں میں سے ایک ایسا جو شب ہجرت اپنی جان
خدا کو بیچتا اور بدلے میں کیا خریدتا ہے؟ اللہ کی رضا. یہ اتنی بڑی تجارت ساری دنیا کے تاجر جاگ کر وہ تجارت نہ کر سکیں جو علی ابن ابی طالب نے سو کر کی ہے. کیا بیچا، کیا خریدا؟ شب ہجرت علی نے اپنا نفس، اپنی جان خدا کو بیچی اور بدلے میں کیا خریدا؟ رضا خدا. اور یہ اتنی بڑی تجارت کیسے ہو گئی؟ یہ چنیوٹ کا کوئی ایسا کمرہ نہیں ہے جہاں پر آپ سو رہے ہیں اور آپ کے دائیں بائیں سائڈ ٹیبل پر لیمپ پڑا ہو، جیسی کوئی خطرے کی گھنٹی بجے تو آپ اچانک سے لیمپ کا بٹن دبائیں اور روشنی ہو جائے اور آپ دیکھیں نا، یقینی موت ہے. 20 ننگی تلواریں اس حجرے کے باہر سب منتظر ہیں. ابو جہل اور ابو سفیان کا ایک اشارہ، جیسی اشارہ کریں گے سب نے ٹوٹ پڑنا ہے اور جو بستر پر لیٹا ہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے. تو یقینی طور پر علی نے اپنی جان بیچی اور بدلے میں اگر بیدار ہو تو ایک ہمت کر کے ایک جملہ سنیں. میرے عزیزو، میں نے ساری زندگی میں کبھی وہ کیفیت نہیں دیکھی جو آج دیکھ رہا ہوں، لیکن اگر اس جملے کو بھی آپ نے ضائع کیا تو شاید میرا آپ کے لیے سلام الوداع ہو جائے گا اور آخری سلام ہو جائے گا اور شاید دوبارہ آپ دانشوروں کی زیارت کا موقع نہ ملے. لیکن اگر اس جملے کو وصول کر لیں، شب ہجرت علی نے کیا بیچا، کیا خریدا؟ اگر جاگ رہے تو ساتھ دیں تاکہ نتیجہ عرض کرو. شب ہجرت علی نے اپنی جان خدا کو بیچ دی اور خدا کی رضا خرید لی. تو جب علی نے اپنی جان بیچ دی، اپنا نفس خدا کو بیچ دیا، تو نفس علی کہاں ہے؟ جی نفس علی کہاں ہے؟ نعرہ نہ لگائیے، سوچ کے ساتھ دیجئے اور بات سمجھ آئے پھر نعرہ لگائیے گا. نفس علی کہاں ہے؟ بھئی علی نے تو بیچ دیا. جب علی نے اپنا نفس خدا کو بیچ دیا تو نفس علی کہاں ہے؟ جسے بیچا اس کے پاس، خدا کے پاس. نفس علی خدا کے پاس. تو اب یہ بتائیے کہ رضائے خدا کہاں ہے؟ علی کے پاس. اس لیے کہ اللہ نے علی کی رضا خرید لی. تو اب سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے وہ نام نہاد دانشور جو حدیث کی کتابیں کھول کر دنیا کو بتاتے ہیں کہ علی نے جناب سیدہ کی رحلت کے بعد فلاں شخص کی بیعت کر لی، تو سنیں، نفس علی خدا کے پاس اور رضائے خدا علی کے پاس. اب جسے علی سے بیعت لینی ہے وہ خدا کے پاس جائے، اس لیے کہ نفس علی وہاں ہے. اور اگر کسی کو رضی اللہ بننے کا شوق ہے تو وہ علی کے دروازے پر آ جائے، اس لیے کہ اللہ کی رضا یہاں ہے. اگر اس کا سر علی کے دروازے پر جھک گیا تو رضی اللہ ہے، اور اگر سر نہ جھکا اور علی کے مقابلے میں آ گیا رضی اللہ تو نہیں بنے گا، لعنت اللہ علیہ یقیناً بن جائے گا. تو جو شب ہجرت ہوا بات ختم ہو گئی. جو شب ہجرت ہوا وہی شب عاشور ہوا. شب ہجرت ایک نے اپنی جان خدا کو بیچی، شب عاشور 72 نے اپنی جان خدا کو بیچی. 72 نے. ورنہ جب حسین نے فرمایا جاؤ چلے جاؤ، میں راضی، میرا نانا راضی ہے، میری ماں فاطمہ زہرا راضی ہے، کیا کوئی ایک فرد بھی اٹھا ہے؟ نہیں اٹھا. ممکن ہے مورخ یہ کہے اس لیے نہیں اٹھ رہے تھے کہ سب کے سب حسین کو وارث جنت سمجھتے تھے، سردار جنت سمجھتے تھے کہ اگر اٹھ کے چلے گئے تو جنت ہاتھ سے نکل جائے گی. اس لیے حسین ابن علی نے سند جاری فرمائی، جاؤ میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کوئی مولوی یا مفتی جنت کی ضمانت دے رہا ہے؟ وارث جنت حسین ابن علی جنت کی ضمانت دے رہا ہے. اس کے باوجود کیا کوئی اٹھا؟ کوئی نہیں اٹھا. اب ممکن ہے مورخ یہ کہے کہ آنکھوں کی شرم مانی تھی کہ کیسے روشنی میں حسین کو دشمنوں کے بیچ تنہا چھوڑ کے چلے جائیں. اب حسین ابن علی نے دوسرا جملہ ارشاد فرمایا، بیٹا علی اکبر، چراغ خیمہ کو گل کر دو. ایک چراغ بجھا، 72 چراغ جل اٹھے اور گریے کی آواز بلند ہوئی خیام حسین.
سب سے پہلے حبیب ابن مظاہر اٹھ کے کھڑے ہوئے، فرزند رسول آپ فرما رہے ہیں ہم چلے جائیں، کیسے چلے جائیں؟ آج اگر آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں تو قیامت کے دن آپ کی ماں فاطمہ زہرا کو کیا منہ دکھائیں؟ آپ کے نانا محمد مصطفیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اس کے بعد زہیر ابن قین کھڑے ہوئے، کہا فرزند رسول اگر مجھے اس طرح سے قتل کیا جائے، نیزہ و شمشیر اور تیر و تبر کے ساتھ، کہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، پھر انہیں جمع کر کے جلا دیا جائے، اور پھر اس راکھ کو بکھیر دیا جائے، اور پھر دوبارہ زندہ کیا جائے، یہاں تک کہ اسی طرح سے 70,000 مرتبہ قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، تو میری صرف ایک ہی خواہش ہوگی کہ میں اپنی جان کو آپ کے قدموں پر نچھاور کر دوں۔ اور پھر سعید بن عبداللہ حنفی کھڑے ہوئے اور کہا فرزند رسول آپ فرما رہے ہم چلے جائیں، ہم چلے جاتے ہیں، اتنا بتا دیجئے کہ جن افراد کو ان کی ماؤں نے پیدا ہی اسی دن کے لیے کیا تھا وہ آپ کو چھوڑ کر کیسے چلے جائیں؟ جیسے یہ جملے سنیں فرمایا انی لا اعلم اصحابا اوفا من اصحابی، میرے علم میں نہیں کوئی ایسے اصحاب جو میرے اصحاب سے زیادہ باوفا۔ میرے عزیزو، اس لیے جوش ملی آبادی نے فرمایا کہ سر فرشتوں کے یہاں آج بھی خم ہوتے ہیں، ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں، اس لیے کہ جہاں اولی العزم نبی صبر کرتے ہوئے نظر آئیں وہاں یہ 72 شکر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیات ہیں، بیان کا وقت نہیں رہا۔ میرے عزیزو، میں تو جاہل ہوں، بات پھیلا دی۔ کسی نے مرحوم اظہر حسن ذیلی صاحب سے پوچھا کہ بتائیں اصحاب رسول میں اور اصحاب حسین میں کیا فرق تھا؟ کہ کوئی فرق نہیں تھا، بس ایک جملے کا فرق تھا۔ کہ وہ کیسا فرق؟ کہا آؤ اور جاؤ کا فرق۔ کہ کیا مطلب؟ کہ رسول ساری زندگی فرماتے رہے آؤ، کوئی نہیں آیا۔ حسین ساری رات فرماتے رہے جاؤ، کوئی نہیں اٹھا۔ یہ حسین کے سپاہ ہیں جن میں سے ایک سعید بن عبداللہ حنفی۔ میرے عزیزو، یہ 72 وقت نہیں ہے کہ میں کسی اور کا کردار بیان کروں۔ سعید بن عبداللہ حنفی کتنے تھکے ہوئے؟ 15 رمضان کو جو کھیپ خطوط کی لے کے گئے تھے کوفہ سے، یہ سعید بن عبداللہ حنفی تھے، ان کے ساتھ سفیر حسین قیس ابن مسہر سیداوی، اور یہ 300 فرسخ کا فاصلہ طے کیا۔ پھر دوبارہ امام حسین کے آپ کے ساتھ بھیجا جناب مسلم ابن عقیل کو 20 رمضان کو، اور فرمایا مدینے سے ہو کر کوفہ جانا، پھر 300 فرسخ۔ پھر تیسری مرتبہ مسلم ابن عقیل کا خط لکھے گئے امام حسین کے لیے مکہ 900 فرسخ۔ چوتھی مرتبہ امام حسین کا خط لے کے آئے مسلم کے لیے 1200 فرسخ۔ 1200 فرسخ یعنی 6500 کلومیٹر۔ ان کے باقی 8 ساتھی سفر میں شہید ہو گئے، اس لیے کہ صحرا کا سفر بہت مشکل سفر ہوتا ہے۔ اتنے تھکے ہوئے سعید بن عبداللہ حنفی، اور ساری رات کے جاگے ہوئے، ساری رات جا کر جھاڑیاں کاٹتے رہے۔ پہلے سحر تک خیام کے گرد خندق کھو دی، 5 گز چوڑی اور 5 گز گہری خندق کھو دی، اور پھر جھاڑیاں کاٹی امام حسین کے باقی ساتھیوں کے ساتھ، اور اس خندق کو جھاڑیوں سے بھر دیا، تاکہ آخری وقت جب روز عاشور امام حسین رخصت ہوں تو جاتے ہوئے ان جھاڑیوں کو آگ لگا دیں، تاکہ دشمن کو بیویوں پر اچانک حملہ کرنے کا موقع نہ ملے اور بیویوں کو سنبھلنے کا موقع مل جائے۔ اتنے تھکے ہوئے، ساری رات کے جاگے ہوئے، 3 دن کے بھوکے اور پیاسے، اور روز عاشور جب ابو سمامہ ساعدی نے امام حسین سے کہا فرزند رسول زوال ہو گیا، جی چاہتا ہے آپ کی ابتدا میں آخری نماز پڑھ لیں۔ فرمایا حشرک اللہ من المصلین، اللہ تجھے نمازیوں میں معشور کرے۔ اب امام حسین نے نماز کا اہتمام کیا۔ کون سی نماز پڑھی؟ نماز خوف۔ کوئی یہ خیال نہ کرے کہ حامل نفس مطمئنہ حسین ابن علی نماز خوف کیوں پڑھ رہے ہیں؟ نہ، یہ ایک فقہی اصطلاح ہے۔ نماز خوف 4 رکعتی، یہ توجہ فرمائی، 4 رکعتی نماز 2 رکعتی ہو جاتی ہے، جیسے نماز قصر ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ کہ امام نماز شروع کرتے ہیں اور آدھے سپاہی امام کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، باقی آدھے ان نمازیوں کے آگے صف بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں،
تاکہ دشمن ان پر حملہ آور نہ ہو سکے۔ امام ایک رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھ جاتے ہیں اور باقی نمازی ایک رکعت امام کے ساتھ پڑھنے کے بعد اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور جلدی سے اپنی دوسری رکعت مکمل کرتے ہیں اور سلام پھیرتے ہیں اور اٹھ جاتے ہیں، اور دوسرے نمازی آ کر ان کی جگہ کھڑے ہوتے ہیں جو محافظ دستہ ہے۔ جیسے ہی وہ آ کے کھڑے ہوتے ہیں امام دوبارہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب امام دوسری رکعت پڑھتے ہیں اور بعد میں آنے والا محافظ دستہ امام کی اقتداء میں اپنی پہلی رکعت پڑھتا ہے اور دوسری فرادہ پڑھتا ہے۔ اسے نماز خوف کہا جاتا ہے۔ یہ کب پڑھی جا سکتی ہے؟ سنی شیعہ کتابوں میں یہ متفقہ مسئلہ ہے کہ جب دو مسلمان گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو یہاں پر نماز خوف پڑھنا درست نہیں ہے۔ نماز خوف کب پڑھی جاتی ہے؟ جب کافروں اور مسلمانوں کے درمیان جنگ ہو۔ روز عاشور امام حسین نے نماز خوف پڑھ کر اپنے دشمن کے کفر پر مہر تصدیق ثبت کر دی اور اپنے دشمن کے کفر کو علناً بیان کر دیا۔ اور کون کھڑا ہے؟ ادھر امام حسین نے نماز شروع کی تو دو سپاہی، ایک زہیر ابن قین جو امام حسین کی میمنہ کے سربراہ تھے اور ایک سعید بن عبداللہ حنفی، یہ امام کے سامنے کھڑے ہیں۔ ادھر سے دشمنان نماز نے تیر برسانا شروع کی۔ زہیر آنے والے اکثر تیروں کو روک لیتے ہیں، 2 سے 3 تیر لگے انہیں، باقی ان میں اتنی مہارت تھی کہ تیروں کو پکڑ لیتے تھے۔ لیکن سعید بن عبداللہ حنفی اتنے تھک چکے تھے کہ اب کچھ تیروں کو انہوں نے روکا، لیکن چونکہ بالکل امام کے سامنے کھڑے تھے اس لیے زیادہ تیروں کا رخ سعید بن عبداللہ حنفی کی طرف تھا۔ اور کتنے تیر لگے؟ 74 تیر سعید کے سر سے لے کے پاؤں تک آپ کا جسم چھلنی ہو گیا۔ اب سنیں گے، جیسے ہی امام حسین نے نماز تمام کی اور کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، تو ادھر سے سعید بن عبداللہ حنفی اب گرے۔ میرے عزیزو، ایک تیر انسان کی موت کے لیے کافی ہوتا ہے، 2 تیر، 5 تیر، 10 تیر، لیکن وہ کون سی بات ہے کہ 74 تیر کھا کے کھڑے ہیں صرف عشق حسین میں، صرف محبت حسین میں، اپنے ارادے کے بل بوتے پر کہ اگر میں گر گیا تو کوئی تیر یوسف فاطمہ کو لگ جائے گا۔ اس لیے عشق حسینی میں 74 تیر برداشت کیے، اور جیسے حسین نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، اب سعید زمین پر گرے۔ لیکن میں کیسے کہوں زمین پر گرے؟ اس لیے کہ 74 تیر تھے، جب زمین پر آئے تو گرنے کے باعث آپ کا جسم تیروں پر معلق ہو گیا، اور گرنے کی وجہ سے یہ تیر مزید آپ کے جسم میں اتر گئے، اور اب آخری سانسیں چل رہی ہیں۔ اور سعید بن عبداللہ حنفی نے رخ کیا امام حسین کی طرف، اور سنے کہ کیا جملہ کہا اوفیت یا ابا عبداللہ، اوفیت یا ابا عبداللہ، اے حسین ابن علی، کیا میں نے آپ کے ساتھ وفا کی؟ شہید مطہری کہتے ہیں اتنا کچھ کر کے، اتنا سفر برداشت کیا، اتنی زحمتیں برداشت کی، 3 دن کے بھوکے پیاسے، 74 تیر کھانے کے بعد پھر یہ پوچھ رہے ہیں اے حسین کیا میں نے حق ادا کیا؟ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہ اس لیے کہ سعید کو حسین کی معرفت حاصل ہو چکی ہے، اور سعید جانتے ہیں کہ اتنا کچھ کر کے بھی بشر حق کے حسین ابن علی ادا نہیں کر سکتا۔ بس میرے عزیزوں، میں نے گفتگو ختم کر دی۔ یہ جملہ روز عاشور سعید نے پوچھا ہے، اور یہی بات کیا ربیع الاول کی تاریخ ہے آج؟ 6 ہے، 6 ہے، آج 6 ربیع الاول ہے نا۔ جب یہ کاروان پلٹ کر اسیروں کا واپس مدینے پہنچا تو کس ہستی نے استقبال کیا؟ جناب ابو الفضل العباس کی ماں ام البنین نے۔ ایک ہاتھ میں عصا ہے، ایک انگلی سے جناب فضل کو پکڑا ہوا ہے، اپنے پوتے کو، اور آگے بڑھ کر جیسے بشیر نے، منادی نے ندا دی، اس کاروان کا استقبال کیا، اور جو سب سے پہلی بات پوچھی وہی سوال جو روز عاشور سعید بن عبداللہ حنفی نے پوچھا تھا۔ مادر حضرت ابو الفضل عباس نے کیا پوچھا؟ کہ سید سجاد میرا دل تڑپ رہا ہے، بس اتنا بتا دیجئے کیا کربلا میں میرے بیٹے عباس نے اپنے آقا حسین کے ساتھ وفا کی یا وفا نہیں کی؟ جیسے یہ پوچھا ایک مرتبہ سید سجاد کی آنکھیں اشکوں سے بھر گئی۔ کہ ام البنین ایک بات سنیں
پھر خود دیکھیں کہ آپ کے بیٹے نے کربلا میں کیا کیا، اور میرے بابا حسین کی نگاہ میں آپ کے بیٹے عباس کا مقام کیا تھا۔ کہا بیٹا بتائیے کیا ہوا؟ کہا ام البنین جب ہمیں کربلا سے شام کی طرف اسیر کر کے لے کے جا رہے تھے تو رستے میں عمر ابن سعد کی سواری میری سواری کے ساتھ چل رہی تھی، اور اثناء سفر میں عمر ابن سعد نے میرے بابا کے قاتل شمر ابن ذلجوشن کو بلایا اور اس سے میرے بابا کے قتل کی کیفیت پوچھی کہ بتا جب تو حسین کو قتل کر رہا تھا تب حسین کی حالت کیا تھی، کیا اس لمحے حسین ابن علی نے کوئی کلام کیا؟ تو کہا یہ شمر کے الفاظ ہیں۔ شمر نے عمر ابن سعد کو بتایا، کہا اے عمر ابن سعد روز عاشور جب حسین زین سے زمین پر آئے تو وہ خاک کربلا پر بیٹھے تھے، اپنے پاؤں کے بل بیٹھے تھے اور اپنی شمشیر کو خاک کربلا میں گاڑ رکھا تھا اور اپنی پیشانی کو قبضے شمشیر پر رکھا تھا، اور میں جب حسین کے قتل کے ارادے سے آگے بڑھا تو میں نے آگے بڑھ کر حسین ابن علی کو کندھوں سے دھکا دیا اور حسین پشت کے بل خاک کربلا پر گرے۔ جب حسین گرے تو میں آگے بڑھ کر حسین کے سینے پر سوار ہو گیا، لیکن حسین کی آنکھوں میں اتنا خون جمع تھا کہ حسین نے مجھے دیکھنے کی کوشش کی لیکن مجھے نہیں دیکھ پائے۔ بالآخر اپنے انگوٹھوں سے آنکھوں کا خون صاف کیا اور پھر جب دیکھا کہ میں ان کے سینے پر سوار ہوں، مجھ سے کہا اے شمر بڑی اونچی جگہ پر بیٹھا ہے، اے شمر بڑی بلند جگہ پر بیٹھا ہے۔ شمر مجھے اچھی طرح سے یاد ہے بچپنے میں میرے نانا محمد مصطفیٰ جب مجھے اپنی گود میں بٹھا کر مجھ سے پیار کیا کرتے تھے تو میرے قمیض کے بٹن کھول دیتے تھے اور مجھے سینے سے چومنا شروع کرتے تھے، پھر گلے تک میرے بوسے لیتے جاتے تھے، پھر میرے لب و رخسار چومتے تھے۔ تب میرے نانا نے مجھے بتایا تھا اے حسین تجھے کائنات کا شقی ترین فرد قتل کرے گا، جس کے چہرے پر چیچک کے داغ ہوں گے، جس کی شکل خنزیر سے ملتی جلتی ہوگی۔ جب باقی علامات بتائیں کہ اے عمر ابن سعد مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں نے حسین کی داڑھی کو بائیں ہاتھ سے پکڑا اور دائیں ہاتھ سے حسین کے رخسار پر تماچے مارنا شروع کیا۔ کہ بس اتنی اثناء میں اس حسین کی چھوٹی بیٹی آئی، میدان کربلا میں پہنچی جس کا نام سکینہ تھا۔ میں اس بچی کو یہ آگے اپنے بابا سے لپٹ گئی، اس بچی کو اپنے بابا سے الگ کرنے کے لیے میں حسین کے سینے سے اٹھا اور اتنی دیر میں حسین ابن علی نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا، اور جب حسین نے اپنی قوت کو جمع کر کے سر سجدے میں رکھا تو میں نے پہلی ضرب چلائی، اور جب میں نے پہلی ضرب چلائی تو حسین کی زبان سے یہ ذکر جاری ہوا رضن بقضائک و تسلیم لامرک یا غیاث المستغیثین، اور جب میں نے دوسری ضرب چلائی حسین نے پھر یہی ذکر پڑھا رضن بقضائک و تسلیم لامرک لا معبود سوا یا غیاث المستغیثین، یہاں تک کہ جیسی میں نے چوتھی ضرب چلائی اس حسین کی بچی نے اپنے آپ کو بابا پر گرا دیا، اپنے باپ کے گلے پر گلا رکھ دیا، اور پھر جب یہ بچی کسی طرح سے اپنے باپ سے الگ نہیں ہو رہی تھی میں نے اس بچی کو بالوں سے پکڑا اور ایک ایسا زور کا تماچا مارا کہ پھر حسین کی بچی دور جا کے گری، لیکن تھوڑی دیر کے بعد یہی بچی میرے پاس آ کے کھڑی ہو گئی اور مجھ سے کہا جتنا جی چاہتے ہیں مجھے مار لے لیکن میرے بابا کو چھوڑ دے۔ اس کے بعد پھر میں نے ایسا سلوک کیا کہ یہ بچی دوبارہ اپنے بابا کے قریب نہ آ سکی، یہاں تک کہ میں ضربیں چلاتا رہا اور حسین یہی ذکر پڑھتا رہا۔ اب حسین نے اپنا سر دوبارہ سجدے سے نہیں اٹھایا، اور جب میں نے 13ویں ضرب چلائی اور میں نے حسین کا سر حسین کے تن سے جدا کیا، اب جو میں نے حسین کے بالوں میں ہاتھ ڈالے اور میں نے سر اٹھایا تو دیکھا ابھی بھی حسین کے لب ہل رہے ہیں، ابھی بھی حسین کے لب ہل رہے ہیں۔ میں نے سوچا اب حسین کون سا ذکر کر رہا ہے، تو جب اپنے کان حسین کے کٹے ہوئے لبوں کے قریب لے کر گیا تو برابر ایک ہی آواز بلند ہو رہی تھی، عباس عباس عباس۔ پروردگار ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہمیں معرفت کربلا اور معرفت حسینیت عطا فرما اور ہمیں شاگرد